اس پہ روشنی ڈالیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ اے میرے نبی کے اہل بیت تمہیں پاک کر دیا جائے، ایسا پاک جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں حسین پاک بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی پاکیزگی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ احزاب ہے اور یہ 22ویں پارے کا پہلا رکوع اور آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں پاکیزگی اہل بیت کو بیان فرمایا۔ اس کا اگر میں سادہ لفظوں میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا نام مقدس ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑی عظمتوں والے ہیں اور اتنے پاک ہیں کہ جو ان کے نام جپنا شروع کر دے، جو ان کے ساتھ محبتوں کا اظہار شروع کر دے، اللہ ان لوگوں کو بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا تھا حضرت محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل جنہاں دی، نام لیاں لکھاں پاپ نہ رہندے، میل اندر دی جاندی۔ تو اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا نام لینے سے اندر کی میل کچیل نکل جاتی ہے اور انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں فضائل اہل بیت اور عظمت امام حسین کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ وہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پورے کرتے ہیں اپنی منتیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا کبھی یتیموں کو، کبھی مسکینوں کو، کبھی قیدیوں کو، اور اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور وہ اس کا بدلہ کچھ نہیں مانگتے۔ اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے، وہ تو طویل ہے مگر میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت امام حسن و حسین بیمار ہو گئے اور ان کی عمر ابھی 6 سے 7 سال تھی اور بخار تھا انہیں، اور بخار کئی دن ہو گیا اتر نہیں رہا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے منت مانی، یا رب العالمین میرے ان دونوں بیٹوں کو شفا دے دے اور ان کا بخار چلا جائے تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے بھی یہ نیت فرمائی، تو حتیٰ کہ اگلے ہی دن حضرت امام حسن و حسین کا بخار چلا گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ منت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی بیمار ہو جائے تو عبادت کی منت کرنا یہ سنت سیدہ زہرا ہے اور سنت سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار ہے رضی اللہ عنہما۔ تو انہوں نے منت مانی اور بخار ٹھیک ہو گیا، تو پھر انہوں نے نیت کی کہ ہم کل صبح روزہ رکھیں گے۔ تو روزہ رکھنے کی نیت تو 2 شخصیات نے کی تھی مگر بچے بھی بیچ میں شامل ہو گئے، حالانکہ بخار میں ہیں، نقاہت میں ہیں، چہروں پر بخار کی کمزوری کے آثار نمایاں ہیں، اور ان کی خادمہ جن کا نام فضہ ہے، فضہ نام بڑا وفا کا نام ہے، فضہ وفا کا پیکر ہیں جنہوں نے سیدہ زہرا پاک کے گھرانے کے ساتھ زندگی کے آخری دم تک وفا کی، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن کی کئی آیات میں ان کی شان کو بیان فرمایا۔ اتنی بڑی ہستی، یوں کہہ لیں کہ اس گھرانے کا عظمت کا عالم یہ ہے کہ ان کے نوکروں کی بھی عظمت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی زندگی میں بھی کوئی اہل بیت کی نوکری دے دے اور وہ چلا جائے تو اللہ ان کا نام جس طرح زندہ رکھے ہوئے ہے ان کے نوکروں کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ تو 5 افراد نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے وقت سحری کے ٹائم کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، پانی کے ساتھ روزہ رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ گئے ایک باغ میں مزدوری کی اور 3 سا، جو اب 1 سا 1.25 کلو کا ہوتا ہے، تو وہ لے کر آ گئے، اور شام کو سیدہ زہرا پاک نے خود چکی چلائی اور پیسا، جو کو پیسنے کے بعد کھانا تیار کیا۔ عین افطاری کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، آنے والے نے کہا یہ لجپال گھرانہ ہے اور یہ اپنے در سے کسی کو بھی خالی نہیں موڑتے، تو میں ایک مسکین ہوں، میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، کہیں دن سے اچھا کھانا نہیں کھایا، میں نے سنا ہے اس گھر سے اچھا کھانا ملتا ہے اور آنے والا کبھی خالی واپس لوٹایا نہیں جاتا، مجھے کھانا دے دو۔ سیدہ زہرا پاک کے سامنے دونوں بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا اور سارا کھانا اٹھا کے فضہ کے ہاتھ دے دیا کہ پتہ نہیں اس نے کھایا ہے یا نہیں، اس کے سر پہ تو باپ نہیں، میرے بچوں کے سر پہ تو علی موجود ہے، اور پانی سے افطار کر لیا، اگلی سحری بھی پانی سے۔ پھر جب شام میں افطاری کا وقت آیا تو ایک شخص اور دروازے پہ دستک ہو گئی،
اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرے پاس ماں نہیں ہے، اور میں نے ماں کے ہاتھوں کا کھایا بھول چکا ہوں کہ کب کھایا تھا، لہٰذا میں نے سنا ہے کہ اس گھر میں ماں ہے جو کہ لجپال ہے اور خالی واپس نہیں لوٹاتی۔ تو سیدہ زہرا پاک نے اس نیت سے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا میں اپنے پیارے حسن و حسین کے پاس ماں ہوں تو صحیح، کھانا اٹھایا اور اٹھا کے اس یتیم کو دے دیا۔ پھر دوسرے شام بھی ان پانچوں افراد نے سحری بھی پانی سے کی تھی اور افطاری بھی پانی سے کر لی، ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ تیسرے دن پھر سحری پانی سے اور سارا دن گزرا۔ جب تیسرے دن کی شام ہوئی اور افطاری کا وقت تھا، سیدنا حیدر کرار بھی آئے اور حسنین کریمین، ایک بخار کی نقاہت اور ایک کمزوری، پھر 3 دن سے بھوکے ہیں اور سحر بھی پانی سے افطار بھی پانی سے۔ تیسرے دن کا آنے والا آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا عین اذان مغرب کے وقت، کہتا ہے میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں اور زمانہ ہو گیا مجھے اچھا کھانا کھائے ہوئے، سنا ہے یہ لجپال گھرانہ ہے اور یہ کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتے، اور سنا ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کا یہ گھر ہے اور جنت کی مالکہ کا یہ گھر ہے اور یہاں سے کوئی خالی واپس نہیں جاتا، تو مجھے کچھ کھانے کو دیجئے۔ سیدہ زہرا پاک نے تیسری روزے کی شام بھی عین مغرب کے وقت سارا کھانا اٹھایا اور اٹھا کے اس قیدی کو دے دیا کہ تم اچھا کھا لو، ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کر کے بھی وقت گزار لیں گے۔ حتیٰ کہ ادھر سیدہ زہرا پاک کا تیسری افطاری پانی سے ہوئی، سیدہ زہرا ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، امام حسن و حسین ہیں اور خادمہ فضہ ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو آقا علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ اہل بیت ہیں، یہ وہ حسن و حسین ہیں، یہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا و حیدر کرار ہیں، اور ان کی خادمہ بھی اتنی لجپال ہے کہ کبھی یتیموں کو کھلاتے ہیں، کبھی اسیروں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، کبھی یہ کھانا جو ہے وہ مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اور یہ اپنے ذات کا لالچ نہیں کرتے، علی حبہ، اللہ کی محبت کی خاطر نہیں کھلاتے۔ کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں تو میری نظر میں وہ بچے آ رہے ہیں ذہن میں کہ میں تو میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنے بچوں کا نوالا میں کسی اور کے حوالے کر سکوں۔ صبح کا ناشتہ ہم دوپہر تک ماں صبر نہیں کر پاتی، تو اس ماں نے 3 دن اور 3 راتیں کیسے صبر کیا ہوگا۔ یہ آج 10 محرم الحرام کا دن، بچوں کا صبر دیکھیے کہ انہوں نے ضد بھی نہیں کی اور ان پر روزے رکھنا فرض بھی نہیں تھا کیونکہ وہ تو نابالغ ہیں اور انہوں نے تو منت بھی نہیں مانی تھی، مگر جذبہ عبادت ماں نے اتنا زیادہ ان کے دلوں میں ڈالا ہوا تھا کہ بچوں نے عرض کیا ہمارے اماں اور بابا روزہ رکھیں اور ہم نہ رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم بھی روزہ رکھیں گے اگرچہ پانی سے افطار کرنا پڑے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی تو وجہ ہے کہ پھر یہ جو بچپن میں 3 دن بھوکے اور پیاسے رہنے کی جو ٹریننگ تھی، آج کے دن 10 محرم الحرام کا دن اور 3 دن سے امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ پیاسے ہیں، 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا جاتا ہے، نہر فرات جہاں سے ہر ایک کو پینے کی اجازت ہے، وہاں سے اس کائنات کے مالک جن کو اللہ نے بنایا ہے ان کو پینے کی اجازت نہیں، ان کی سواریوں پر پانی بند، ان کے بچوں پر پانی بند۔ اور 10 محرم الحرام کی صبح جو یہ وقت تھا، اس وقت میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے اور ان کے جوان بچوں، بھتیجوں، بھانجوں اور اس خاندان کی عورتوں اور اس خاندان کے اندر ایک بچہ بھی تھا جو 6 ماہ کا ہے، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے بھوک اور پیاس سے، اور اس بچے کا حلق جو شدت پیاس کی وجہ سے اتنا خشک ہو چکا ہے کہ اس کی آواز بھی نہیں نکلتی، اتنا زیادہ ظلم کیا ان ظالموں نے۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے وہ جو بچپن کی ٹریننگ تھی اور قرآن میں ان کی عظمتیں بیان ہوئی تھی، میدان کربلا میں اس کا اظہار کر کے بتا دیا کہ ہم پیاسے تو رہ سکتے ہیں مگر ہم حق سے ہٹ نہیں سکتے، ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں مگر ہم اللہ کا در نہیں چھوڑ سکتے۔ تو کیا بات آپ کی میں کاٹی، بہت خوبصورت آپ پڑھتے ہیں کہ انسان سحر میں جکڑ جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خاندان کو بچپن سے ہی ٹرین کیا جا رہا تھا؟ مجھے ایسا لگتا ہے امام حسین ہے، امام حسن ہے، ایک بچہ جو چند سال کا ہو وہ اتنا صابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا قدرت نے ان کو تیار کر دیا تھا ایک بڑی قربانی کے لیے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے لیے کام کرنے کے لیے جو بھی لوگ پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ولادت سے پہلے ہی چنا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔
ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے ہوتے اور وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم حدیث نور پڑھیں جس کو لکھا ہے حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا تو اس نور کے اندر سے اللہ نے 5 نور اور پیدا فرمائے. ان میں سے جو رائٹ تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، جو لیفٹ تھا وہ سیدنا عمر فاروق اعظم تھے، جو سامنے تھا وہ سیدنا عثمان ذو النورین تھے، اور جو بیک پہ تھا آپ کی پشت پہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نور تھا اور ان کے 2 بیٹوں کا نور تھا. ابھی کائنات نہیں بنی، یہ تب کی بات ہے، اور ان کا ذکر تورات، انجیل اور زبور میں بھی اور دیگر صحیفوں میں بھی آیا. لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی تب سے ہی اہل بیت اطہار کے گھرانے کو اور سیدنا امام حسن و حسین کو چن لیا تھا کہ یہ میرے نبی آخری نبی کے آل ہے اور چنے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا میرا نام بلند کریں گے کہ ساری کائنات میں یہ ایک امن کا، محبت کا، قربانیوں کا استعارہ بنے.